ہائی ایوری ون، آپ سب کو زبور 3 کی تشریح اور اس کی ریڈنگ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ جن لوگوں کو بخوبی آتا ہے بہت اچھی بات ہے، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور جن کو نہیں آتا تو چلیے ناظرین آئیے میرے ساتھ جڑ جائیے۔ دیکھیں ناظرین، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اے خداوند میرے مخالف کس قدر بڑھ گئے ہیں، بہت سے لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی آیت کی تشریح کہتی ہے کہ داؤد اپنے دشمنوں کی کثرت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مسائل اور دشمن بڑھ جائیں تو ہمیں گھبرانے کے بجائے خدا کے حضور فریاد کرنی چاہیے۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں بالکل بھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر ایک چیز میں اپنے خداوند کے حضور فریاد رکھنی چاہیے۔ وہی ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ، ہماری چٹان ہے، وہ ہمیں سنبھالے رکھتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اس کی دوسری آیت مبارکہ کیا کہتی ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ بتھیرے میرے جان کے حق میں کہتے ہیں کہ اس کو خدا کی طرف سے مدد نہیں۔ اس کی تشریح کہتی ہے کہ لوگ اکثر ہمیں مایوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا، لیکن ایمان رکھنے والا جانتا ہے کہ خدا کبھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں ناظرین، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ہی سب چیزیں اپنے ظہور میں آتی ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم خدا کو پا لیتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ہی ہم اندیکھی چیزوں کو یعنی کہ ممکن ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو بات ٹکی ہے کس پر، صرف اور صرف ایمان پر ٹکی ہے۔ دیکھیں ناظرین، یاد رکھیے جب ہم کسی بھی ایک آیت پر غور کرتے ہیں تو ہم برکت ضرور پاتے ہیں، ہم بلیسنگ کا مزہ ضرور لیتے ہیں۔ تیسری آیت کہتی ہے کہ لیکن اے خداوند تو میرے چاروں طرف ڈھال ہے، میرا جلال ہے اور میرا سر بلند کرنے والا ہے۔ تیسری آیت کی تشریح کہتی ہے کہ دشمن ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر خدا ہماری ڈھال ہے، وہی ہمیں عزت دیتا ہے اور ہمارا سر بلند کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، صرف وہ ایک ہی ذات ہے ہمارے خدا کی، اسرائیل کے خدا کے، جو ہمارا سر بلند کرتا ہے، ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیتا، اور ہم جو ہیں صرف اور صرف اپنے خدا کے ساتھ محض یہ ہے کہ وفادار رہیں، اور تب کسی چیز کی بھی کمی نہیں آتی۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ میں نے خداوند کو پکارا اور اس نے اپنے کوہ مقدس میں سے مجھے جواب دیا۔ اس کی تشریح کہتی ہے کہ جب دل ٹوٹا ہوا ہو اور ہم سچے دل سے خدا کو پکارتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خداوند دل ٹوٹا ہو، انسان کے دکھ، غم، رنجو تکلیف میں، ایک چھوٹی چھوٹی ہر ایک بات میں ہماری ہر چیز کو پورا کرتا ہے، اور صرف یہ ہے کہ ہم خداوند کو پراپر طور پر ٹائم نہیں دیتے، ہم بائبل مقدس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنے اسرائیل کے خدا کے لیے ٹائم بہت کم نکالتے ہیں، ہم دنیاوی خواہشات میں زیادہ ہم بیزی رہتے ہیں اور اپنے خدا کو ٹائم کم دیتے ہیں۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے میں لیٹ گیا اور سو گیا پھر جاگا کیونکہ خداوند نے مجھے سنبھالا۔ اس کی تشریح کہتی ہے کہ مشکلات میں انسان بے چین رہتا ہے، لیکن خدا پر بھروسہ کرنے والا سکون سے سوتا اور محفوظ جاگتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، بھروسہ کرنا خداوند پر، یہ خداوند کی ذات ہی، خداوند کا گہرا صبر اور تسلی اور اطمینان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیسے خداوند پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں ناظرین، 6 آیت میں 10,000 لوگوں سے بھی نہیں ڈروں گا جو چاروں طرف میرے خلاف ڈیرے ڈالیں۔ اس 6 آیت کی جو تشریح ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو تو خوف آتا ہے، مگر جب خدا ساتھ ہو تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جی ہاں ناظرین، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی ہمارا زندہ خدا ہے، جو ساتھ ہو تو کبھی بھی ہمیں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دیکھیں ناظرین، اگلی جو ہماری آیت ہے 7ویں آیت، اس میں کیا لکھا ہے کہ اے خداوند اٹھ، اے میرے خدا مجھے بچا، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کے گال پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔
بے شک آپ نے زبور 3 سنا بھی ہوگا۔ زبور 3 کہتا ہے کہ دند توئی آپ تروڑے ہیں چنڈال شریراں دے۔ بے شک ناظرین اگر آپ سنیں تو بہت ہی پاک مبارک کے زبور ہے، انٹرنیٹ پر ضرور سنیے گا۔ اس کی تشریح کہتی ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو خدا انصاف کے ساتھ اپنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، وہ دشمن کی طاقت کو توڑ دیتا ہے، وہ دشمن کی طاقت کو چکنا چور کر دیتا ہے، وہ دشمن کو ہرا دیتا ہے تاکہ جو شریر ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے اور صادق کی جیت ہو۔ جی ہاں ناظرین، آپ سبھی خداوند پر کثرت سے ایمان لے کے آئیں، خداوند کے پاک کلام کو پڑھیں، انجیل مقدس کا ٹائم دے گی تو ان کو پڑھیں اور زبوروں کو یاد کریں، تب خداوند کے حضوری سے پاکیزگی کے اور برکت کے دن آتے ہیں۔ آیت مبارکہ 8 میں لکھا ہے کہ نجات خداوند ہی کی طرف سے ہے، تیری برکت تیرے لوگوں پر ہو، آمین۔ اس کی تشریح پر غور کریں تو لکھا ہے کہ اصل نجات اور برکت دنیا سے نہیں ملتی بلکہ صرف خدا سے ملتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں پلیز پیارا سا کامنٹ، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اوکے جی، گاڈ بلیس یو آل، ٹیک کیئر، اسٹے کنیکٹڈ کرن جیزس لور چینل، بائے بائے۔